gang goes inside. Assault teams, Bismillah. دل ایسوں کا کوئی مول نہیں، ڈرتے نہیں جو تلواروں سے، ہے زندگی تیرا دام نہیں، ملتی نہیں تو بازاروں سے، کوئی ہوگا عقیدہ جس کے لیے سب اپنے چھوڑ کے جاتے ہیں، واپس آتا ہے بس پرچم، یہ خود واپس نہیں آتے ہیں، رستے میں چاہے مرنا پڑا، یہ حلف وفا لکھ کر دو گے، جذبے کی اگر قیمت ہوتی تم جا کی قیمت کیا لوگے، جذبے کی اگر قیمت ہوتی تم جا کی قیمت کیا لوگے، تم جا کی قیمت کیا لوگے۔ پوچھا ہے کسی ماں سے کیسے دیتی ہے لہو پہ جو بوسے، پوچھا کیا باپ کو لگتا ہے ہر دستک پر کھائے دھوکے، پوچھا کہ ہاتھوں کی مہندی جب سرخ ہوئی کیا لگتا ہے، پوچھو کہ یتیموں کے سینے یہ تمغہ کیسا سجتا ہے، یہ تمغہ کیسا سجتا ہے، سجتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ خواتین و حضرات، کبھی غور سے اپنے پرچم پر چمکتے چاند اور ستارے کو دیکھیے، دیکھیں گے تو لگے گا کہ پرچم پر وہ چاند کسی شہید کی ماں کا چاند بیٹا ہے، وہ ستارہ اس کے باپ کی امیدوں کا ستارہ ہے، اور یہ اس چاند کی روشنی ہے جو اس وطن عزیز کی پیشانی پر چمکتی ہے۔ معزز سامعین، آج ایک ایسے ہی شہید کو خراج عقیدت اور سلام پیش کریں گے جس نے جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو آئیے سلام بھیجتے ہیں اس باپ پر
جو شہید بیٹے کا جنازہ کندھے پر اٹھا کر فخر سے کہتا ہے کہ میں ہوں ابراہیم کا پیروکار جس نے اللہ کی راہ میں بیٹے کی قربانی دی۔ ماں باپ تو ہم بھی ہیں، پر ہم شہید کے باپ جیسے اکبر نہیں ہیں۔ ہمارے پاس باپ ہونے کا رشتہ ہے اور اس کے پاس شہید کے باپ ہونے کا رتبہ ہے۔ رشتے تو قسمت سے مل جاتے ہیں، رتبے قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ہمارا سلام ہے اس ماں پر، اس کے عالی شان حوصلے کو، جو ایک بیٹا کھو کر یہ بات شان سے کہتی ہے کہ ایسے 100 بیٹے بھی وطن کی آبرو پر قربان ہیں۔ سلام ہو اس عظیم بیوی پر جس کا سہاگ وطن پر قربان ہوا، جس نے اپنے جذبات، خواب اور زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا۔ وہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ صبر، حوصلے اور وفا کی علامت ہے، جس کی پیشانی پر شہید کی شریک حیات کا روشن تاج سجا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ قربانی اور شہادت کے سنہرے واقعات سے مزین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان سے لے کر میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی تک یہ اثار اور اللہ کی راہ میں وفاداری کی وراثت آج تک جاری ہے۔ 26 مارچ 1996 کو اسکا سکینہ کے گھر میں خوشیوں کا سورج طلوع ہوا کہ جب ان کے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بیٹے کا نام حمزہ اسرار رکھا گیا۔ ماں کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، اپنے لخت جگر کو ایک بہادر فوجی افسر بننا دیکھنے کا۔ انہوں نے اپنی تمام تر محبت، توجہ اور محنت اسی خواب کی تکمیل کے لیے وقف کر دی اور ہر لمحہ اس کی تربیت میں گزارا۔ اسکا سکینہ نے اپنے بیٹے کو ایک بہترین مستقبل دینے اور اپنے خواب کی تکمیل کے لیے پری کیڈٹ اسکول ساگری میں داخلہ کروایا۔ وہاں کے قابل قدر پرنسپل سر نعیم اکرم اور ان کے محنتی سٹاف نے اسے نہ صرف اعلیٰ تعلیمی معیار فراہم کیا بلکہ نظم و ضبط، قیادت اور عزم جیسے خصوصیات بھی اجاگر کی جو ایک کامیاب فوجی افسر کے لیے لازم ہیں۔ میجر حمزہ اسرار نے اس اسکول میں 10 سال کا طویل عرصہ گزارا۔ وہ نہایت ذہین، با اخلاق اور فرمانبردار طالب علم تھے۔ ان کی شخصیت میں نظم و ضبط، محنت اور ایمانداری نمایاں تھی جو انہیں اپنے ساتھیوں اور اساتذہ میں ممتاز کرتی تھی۔ اساتذہ کے مطابق وہ ہمیشہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں سنجیدہ رہتے اور ہر کام کو ذمہ داری سے سر انجام دیتے۔ ان کی عاجزی، ملنساری اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ سب کو متاثر کرتا تھا۔ میجر حمزہ اسرار نہ صرف ایک ذہین طالب علم تھے بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیتے تھے۔ نعت خوانی، ہاکہ نگاری اور دیگر تخلیقی سرگرمیوں میں ان کی بھرپور دلچسپی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت دلکش اور پرسوز آواز عطا کی تھی جس سے جب وہ نعت پڑھتے تو سننے والوں پر روحانی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ان کی آواز میں ایسی مٹھاس اور جذبہ تھا جو دلوں کو چھو جاتا اور ہر محفل کو روح پرور بنا دیتا تھا۔ ان کی یہ خوبیاں آج بھی ان کے ساتھیوں اور اساتذہ کی یادوں میں زندہ ہیں۔ میجر حمزہ اسرار شہید نے 2010 میں پری کیڈٹ اسکول ساگری سے میٹرک کا امتحان شاندار نمبروں سے کامیاب کیا۔ ان کی تعلیمی کارکردگی ہمیشہ نمایاں رہی اور وہ نہ صرف ایک ذہین طالب علم تھے بلکہ نظم و ضبط اور اخلاقیات میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ان کے اساتذہ اور ساتھی طلباء انہیں محنت، دیانت اور بلند حوصلگی کے باعث بے حد پسند کرتے تھے اور یوں ان کی کامیابیوں کا سفر تعلیمی میدان سے شروع ہو گیا۔ اپنے لختے جگر کو ایک عظیم فوجی افسر بنانے کا خواب لیے ان کی والدہ اسکا سکینہ نے انہیں کیڈٹ کالج چکوال میں داخلہ کروایا جہاں انہوں نے FSc مکمل کی۔ بچپن ہی سے نظم و ضبط، محنت اور بلند حوصلے کا پیکر وہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں قدم رکھا۔
بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا کہ جب ماں کی دعائیں رنگ لائیں اور 17 اکتوبر 2015 کو ابتدائی فوجی تربیت مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی کی 22 فرنٹیئر فورس رینجمنٹ جانباز بٹالین میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا۔ یوں ایک ماں کی خواہش، ایک سپاہی کی جدوجہد اور ایک خواب کی تعبیر حقیقت میں ڈھل گئی۔ ان کی پہلی پوسٹنگ چترال میں ہوئی اور یوں ان کے عسکری سفر کا باضابطہ آغاز ہوا۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو بھانپتے ہوئے محض 6 ماہ کے عرصے میں 18 اپریل 2016 کو لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی، مگر ان کی لگن، جرأت اور غیر متزلزل عزم نے انہیں یہیں ٹھہرنے نہ دیا۔ مسلسل محنت، بے پناہ قربانیوں اور غیر معمولی کارکردگیوں کے باعث صرف چند برس میں وہ 15 فروری 2019 کو کیپٹن کی رینک پر فائز ہو گئے۔ جہاں والدین اپنے بیٹے کی شاندار کامیابی پر خوشی سے نہال تھے، وہیں پری کیڈٹ اسکول کے اساتذہ بھی اس پر فخر محسوس کر رہے تھے۔ اس غیر معمولی کارکردگی کو سہراتے ہوئے مارچ 2020 میں سٹارز آف پی سی ایس ایوارڈ کی تقریب میں ایک خصوصی ایوارڈ حمزہ اسرار کے نام دیا گیا۔ چونکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں مصروف تھے، اس لیے یہ معزز ایوارڈ ان کی والدہ نے فخر کے ساتھ وصول کیا۔ سروس کے دوران انہوں نے سیالکوٹ جیسے اہم اسٹیشن سمیت دنیا کے بلند ترین جنگی محاذ سیاچین میں بھی خدمات سر انجام دی اور انتہائی مشکل حالات میں اپنے غیر معمولی عزم اور حب الوطنی کا ثبوت دیا۔ میجر حمزہ اسرار نے انفینٹری اسکول کوئٹہ سے مڈ کیریئر کورس مکمل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے جونیئر لیڈرز اکیڈمی شنکیاری میں ایک قابل ستائش انسٹرکٹر کے طور پر خدمات انجام دی، جہاں وہ اپنی وسیع معلومات اور جذبے سے طلباء کی رہنمائی کرتے تھے۔ مگر وہ شخص جو ستاروں پر کمن ڈالنے کا ہنر جانتا ہو، وہ کبھی رکتا نہیں۔ اسی جذبے، غیر متزلزل حوصلے اور مادر وطن سے بے لوث محبت کے ساتھ 14 اگست 2023 کو وہ ترقی پاتے ہوئے میجر کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے اور اکتوبر 2023 میں انہوں نے اپنی یونٹ 22 FF رینجمنٹ جو میر علی شمالی وزیرستان میں تعینات تھی کو جوائن کیا اور بطور کمپنی کمانڈر اپنی بے مثال قیادت کا مظاہرہ کیا۔ میجر حمزہ اسرار شہید نہ صرف ایک قابل اور دلیر فوجی تھے، بلکہ ان کی ذات میں انسانیت، خلوص اور محبت کا ایک خوبصورت امتزاج بھی تھا۔ وہ روشنی کی مانند تھے جو جہاں جاتے اپنے اخلاق، خوش مزاجی اور بے ساختہ محبت سے دلوں کو منور کر دیتے۔ ان کی مسکراہٹ میں وہ کشش تھی جو ہر رنجیدہ دل کو بھی بہار کی تازگی عطا کرتی۔ دوستی ان کے لیے محض ایک تعلق نہیں بلکہ ایک مقدس عہد تھا جسے وہ وفا، اخلاص اور احساس سے نبھاتے۔ وہ دوستوں کے لیے سایہ تھے، جونیئرز کے لیے ایک مہربان رہنما اور ساتھیوں کے لیے ایک ایسا سہارا جو ہر مشکل میں حوصلہ دینے والا تھا۔ ان کا وجود اپنائیت کی خوشبو سے مہکتا اور ان کی گفتگو ہمیشہ زندگی، حوصلے اور امید کی روشنی بکھیرتی۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی وہ نہایت خوش اخلاق، ہنسمکھ اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ دوستوں کے معاملے میں وہ بے حد خلوص دل اور ہمدرد تھے۔ ان کی محفل ہمیشہ خوشگوار اور پرمذاق ہوتی، جہاں وہ ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دیتے۔ وہ قیادت کو صرف حکم دینا نہیں سمجھتے تھے بلکہ عملی طور پر اپنی مثال سے سکھاتے۔ ان کے جونیئرز نہ صرف ان کی رہنمائی سے فیضیاب ہوتے بلکہ ان کی شفقت سے بھی سیراب ہوتے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھی اور ماتحت صرف اچھے سپاہی نہیں بلکہ باوقار اور باہمت انسان بھی بنے۔ اپنے بھائیوں کے لیے وہ نہایت شفیق تھے، ایک ایسے بڑے بھائی جو نہ صرف محبت بلکہ رہنمائی اور شفقت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی یہی خوبیاں انہیں سب کا پسندیدہ بناتی تھیں۔ آج جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو ان کی ہنسی، ان کا خلوص، ان کی محبت اور ان کی بے مثال قربانی سب کے دلوں میں ایک لازوال نقش چھوڑ چکی ہے۔
فوجی فرائض نبھاتے ہوئے انہوں نے ایک ذاتی سنگ میل بھی عبور کیا۔ 29 دسمبر 2024 کو ان کی شادی ہوئی اور پورا گھر خوشیوں سے جھوم اٹھا۔ ہر آنکھ میں مسرت کے رنگ تھے، ہر دل دعاؤں سے لبریز تھا، ہنسی کہہ کے محبت بری دعائیں، ہر گوشہ خوشیوں کی گونج سے معمور تھا۔ وہ لمحے جیسے کسی حسین خواب کی تعبیر تھے، جہاں سب کچھ مکمل تھا، جہاں صرف محبت اور مسکراہٹوں کی حکمرانی تھی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے صرف 17 دن بعد انہیں دوبارہ محاذ کی طرف جانا پڑا۔ الوداعی لمحوں میں جذبات کے دریا موجزن تھے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے امر ہونے والا ہے۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کو گلے لگا کر رخصت ہو رہے تھے تو نہ وہ جانتے تھے نہ گھر والے کہ یہ الوداعی ملاقات در حقیقت آخری بار ہوگی۔ میجر حمزہ اسرار کے دل میں ہمیشہ ایک ہی تمنا بسی رہی، شہادت۔ وطن کی محبت ان کے رگو پہ میں یوں بسی تھی جیسے دریا کی موجیں سمندر سے جڑی ہوتی ہیں۔ ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ وہ ملک کی حفاظت میں اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیں۔ وہ نہ صرف ایک اچھے سپاہی تھے بلکہ ایک سچے عاشق وطن، جن کے خوابوں میں شہادت کی روشنی جلملاتی تھی، جن کے خیالات میں ہمیشہ مادر وطن کی سلامتی کا خیال رہتا اور جن کی دعاؤں میں ہمیشہ یہی التجا ہوتی کہ اللہ انہیں اس مٹی پر قربان ہونے کا شرف عطا کرے۔ وہ تو صرف چند دنوں کے لیے جا رہے تھے، مگر قسمت نے انہیں امر کر دیا۔ وہ لمحہ جو مسرتوں کا گہوارہ تھا اب ایک ایسی یاد میں ڈھل چکا تھا جو دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی، جو ہر بار یاد آئے گی تو دل میں ایک خلش سی چھوڑ جائے گی۔ یہی خواہش وہ اپنی ماں کے سامنے بھی بار بار دہراتے۔ جب بھی وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھتے ان کی آنکھوں میں عزم اور دل میں بے خوفی ہوتی۔ وہ اپنی ماں سے دعا کرواتے کہ اللہ انہیں شہادت کا رتبہ عطا کرے، انہیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کا خون اس سرزمین پاکستان کی حفاظت میں بہتا ہے۔ ماں کی آنکھیں نم ہوتی مگر وہ ہمیشہ بیٹے کی اس خواہش پر فخر کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک عام بیٹا نہیں بلکہ وطن کا سپاہی پالا ہے جس کی آرزو صرف اور صرف عزم شہادت ہے۔ ان کا جذبہ، ان کا حوصلہ اور ان کی لگن انہیں ہمیشہ اس راستے پر گامزن رکھتی جہاں صرف وہی چلتے ہیں جن کا نصب العین وطن یا کفن ہو۔ ان کے نزدیک زندگی کا اصل حسن سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کر امر ہو جانا تھا تاکہ ان کا نام شہداء کی اس فہرست میں رقم ہو جائے جو تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جاتی ہے۔ یہ وہی دن تھا کہ جب سرحدوں پر خاموشی ایک نئی جنگ کے آغاز کی نوید دے رہی تھی۔ انہی نازک لمحوں میں میجر حمزہ اسرار اور ان کی یونٹ کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ایک نہایت حساس مشن پر تعینات کیا گیا، وہی علاقہ جو دہشت گردوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا مقصد واضح تھا، دشمن کو نیست و نابود کرنا اور سرزمین وطن پر امن کی شمع جلانا۔ 29 جنوری 2025 شام 7 بجے میجر حمزہ اسرار شہید کی یونٹ کے ایک آرم کوارڈ کاپٹر آپریٹر نے 4 دہشت گردوں کو 2 موٹر سائیکلوں پر آتے دیکھا۔ خطرے کی بو محسوس کرتے ہی میجر حمزہ اسرار نے بلا جھجک قیادت سنبھالی اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک بھرپور آپریشن کا آغاز کیا۔ دشمن بے خبر تھا کہ اس کی راہ میں ایک ایسا سپاہی کھڑا ہے کہ جس کے پسپائی کا کوئی مفہوم نہ تھا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم ہیں جو ریشم و کمہاب سے نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و پولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم ہیں جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم سے واقف ہیں یہ دریا یہ سمندر یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔
گولیوں کی گن گرج میں میجر حمزہ اسرار نے 6 انتہائی مطلوب دہشت گرد واصل جہنم کیے، مگر مارکا ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں میجر حمزہ زخمی ہو چکے تھے، مگر انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر آخری دم تک حوارث سے لڑتے رہے۔ ان کی بہادری نے ان کے ساتھیوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ جب ری انفورسمنٹ پہنچی تو انہیں خون میں لت پت پایا، مگر ان کی آنکھوں میں جیت کی چمک اب بھی برقرار تھی۔ جدید اسلحے سے لیس خوارج نے پے در پے میجر حمزہ اسرار پر حملہ کیا، جس کے دوران گولیاں ان کے کندھے اور سینے میں پیوست ہو گئیں، مگر وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود آخری دم تک بہادری سے دشمن کے خلاف ڈٹے رہے اور اپنے جوانوں کو حوصلہ دیتے رہے۔ ان کے ساتھیوں نے فوری طور پر انہیں سنبھالا، مگر وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ ان کا یہ عظیم حوصلہ اور بے مثال قربانی ان کے جوانوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ ان کے ساتھیوں نے دہشت گردوں کو پسپا کر کے اس مارکے کو مکمل فتح میں بدل دیا۔ آخرکار یہ مارکا میجر حمزہ اسرار کی شہادت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ وہ اس وطن پر سب کچھ قربان کر کے امر ہو گئے۔ جیسے ہی ان کی شہادت کی خبر ان کے آبائی علاقے پہنچی تو ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ میجر حمزہ اسرار شہید کا جسد خاکی قومی حلالی پرچم میں لپٹا میر علی سے میر انشا کے لیے ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ کیا گیا، جہاں انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ الوداع کہنے کے لیے ان کے ساتھی اور افسران موجود تھے۔ رات 12 بجے شہید کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس کے بعد ان کی جسد خاکی راولپنڈی روانہ کیا گیا۔ قاسم ایوییشن بیس راولپنڈی پر ان کے قریبی دوست اور بھائی کیپٹن مجیب اللہ رات 2:30 بجے اپنے شہید بھائی کے استقبال کے لیے منتظر کھڑے تھے۔ جیسے ہی شہید کا جسد خاکی پہنچا، کیپٹن مجیب اللہ نے انہیں سلیوٹ کیا، احتراماً بوسہ دیا اور مکمل عقیدت کے ساتھ انہیں CMH راولپنڈی میں منتقل کیا گیا۔ 30 جنوری 2025 کی صبح 10 بجے چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں میجر حمزہ اسرار شہید کی نماز جنازہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی۔ اس تاریخی موقع پر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف، چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب، اعلیٰ عسکری اور سول حکام، افسران اور شہید کے چاہنے والے بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف نے شہید کے عظیم والدین سے ملاقات کی، ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا اور شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ انہوں نے شہید کے اہل خانہ کے صبر و حوصلے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ قوم اپنے بہادر سپوت کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ جیسے ہی ان کی شہادت کی المناک خبر پہنچی، ان کے آبائی علاقہ منکیالہ اور ساگری میں غم کی لہر دوڑ گئی اور فضا سوگوار ہو گئی۔ اگلی صبح ان کا جسد خاکی توپ منکیالہ پہنچایا گیا، جہاں ہزاروں افراد نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کی آخری رسومات میں شرکت کی۔ عقیدت مندوں کی لمبی قطاریں سڑکوں کے کنارے کھڑی تھیں، جو انہیں خراج عقیدت پیش کر رہی تھیں۔ فضا پاکستان زندہ باد اور میجر حمزہ شہید زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ شام 4:30 بجے ان کی نماز جنازہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی، جس کے بعد گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پورے ملک نے اپنے اس عظیم سپوت کو اشکبار آنکھوں اور دل کی گہرائیوں سے الوداع کہا۔ ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور ان کا نام تاریخ میں جرأت و بہادری کی علامت کے طور پر ثبت رہے گا۔ سلام ہے اس ماں پر کہ جس کی کوکھ سے ایک شہید وطن نے جنم لیا۔ یہ وہ مائیں ہیں کہ جن کے بیٹے قوم کی امید، ملت کی طاقت اور سرزمین پاکستان کے محافظ بنتے ہیں۔ ایک ماں جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو وطن پر قربان کر دیا، مگر اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ فخر کی روشنی رکھی۔ اے ماں، تیری ہمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیرے جذبے کو سلام۔
صدر پاکستان کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل عنایت حسین ہلال امتیاز ملٹری پھولوں کی ریت رکھیں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی طرف سے میجر جنرل عرفان ارشد ہلال امتیاز ملٹری پھولوں کی ریت رکھیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے بریگیڈیئر نعمان پھولوں کی ریت رکھیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عنایت حسین ہلال امتیاز ملٹری نے شہید کی والدہ ازکیٰ سکینہ کو پاکستان کا پرچم اور ان کی آخری نشانی نہایت عزت اور احترام کے ساتھ پیش کی۔ سلام ہے اس ماں پر کہ جس کی کوکھ سے ایک شہید وطن نے جنم لیا۔ یہ وہ مائیں ہیں کہ جن کے بیٹے قوم کی امید، ملت کی طاقت اور سرزمین پاکستان کے محافظ بنتے ہیں۔ ایک ماں جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو وطن پر قربان کر دیا مگر اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ فخر کی روشنی رکھی۔ اے ماں، تیری ہمت کو سلام، تیرے صبر کو سلام، تیرے جذبے کو سلام۔ آسمان تیری ہمت پر ناز کرے گا، یہ پرچم تیری گود کے شہیدوں کا علمدار رہے گا۔ سلام ہے میجر حمزہ شہید کے والد پر جنہوں نے ایک بہادر سپاہی، ایک سچے محب وطن اور ایک لازوال داستان کو اس دنیا میں پروان چڑھایا۔ سلام ہے ان اساتذہ پر جو کتابوں کے اوراق میں صرف الفاظ نہیں حوصلے لکھتے ہیں، جو شاگردوں کو صرف علم نہیں غیرت و بہادری سکھاتے ہیں، جو اپنے شاگردوں کو وہ خواب دیتے ہیں جو شہادت کی حقیقت بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت میجر حمزہ اسرار شہید کی قربانی کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یا اللہ، جس بہادر سپاہی نے اپنے والدین، اساتذہ اور اہل خانہ کا نام فخر سے بلند کیا، اسے اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ، ان کے والدین، بھائیوں اور عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کے دلوں کو سکون عطا کر اور انہیں حوصلہ دے کہ وہ اپنے شہید کے مشن پر ہمیشہ فخر کریں۔
یا اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے صدقے ان کی قربانی کو قبول فرما، انہیں اپنے خاص انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے، اور ہم سب کو اپنے ملک و دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا کر۔ آمین یا رب العالمین۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ جناب فاطمہ جگرے رسول کے آگے، شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، شہیدوں رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں، اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ اللہ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنی پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ اسکرپٹ کا استعمال کیا، اپنا لکھا ہوا، کس طرح انہوں نے آواز کا استعمال کیا اور میاں کے ساتھ مل کے ایڈٹ کیا۔ سدرا بطول۔ ایک اور اعزاز ہے جی، یہ بیسٹ کریٹو غلام عمران، انہوں نے بڑی محنت کی جی اس پہ، جو ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی تو ان کا اعزاز تو بنتا ہی بنتا تھا۔